اسرائیلی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے 15 سالہ اقتدار کے خاتمے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا، ایئر بیس قائم کرنے کے لیے سینٹ مارٹن جزیرہ امریکہ کو نہ دینا میرا جرم بن گیا۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے مزید کہا کہ اگر میں استعفیٰ نہ دیتی تو مجھے لاشوں کا جلوس دیکھنا پڑتا۔ وہ لاشوں پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ارشد ندیم 13 گھنٹوں بعد بالآخر لاہور سے میاں چنو پہنچ گئے۔ پیرس اولمپکس 2024 کے جیولن تھرو مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے ارشد ندیم اپنے گھر پہنچ گئے۔ ارشد ندیم قافلے کی صورت میں آبائی گاؤں پہنچے جہاں ان کے استاد کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا۔ ارشد ندیم یوں ہی اپنے گاؤں پہنچے، اہلیانہ علاقہ نے ارشد ندیم کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں کندھوں پر اٹھا لیا۔ قومی ہیرو پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی، انہیں ہار پہنائے گئے۔ بڑی تعداد میں لوگ ارشد ندیم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہنچے۔ اس دوران گھر پہنچنے پر ماں نے ارشد ندیم کو گلے لگا لیا اور ماتھا چوما، جس کے بعد ارشد ندیم والدہ سے مل کر آبدیدہ ہو گئے۔ بارش کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد ارشد ندیم کے استقبال کے لیے ان کے گھر پہنچی۔ ارشد ندیم کی آبائی گاؤں آمد پر شاندار استقبال فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قومی ہیرو ارشد ندیم آبائی علاقے میاں چنو میں موجود اپنے گھر پہنچ گئے ہیں جہاں ہزاروں لوگوں نے قومی ہیرو ارشد ندیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ علاقے کے داخلی دروازوں پر خوش آمدید ارشد ندیم کے بینرز آویزاں، جبکہ ارشد ندیم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ابوظہبی روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق 4 دوستوں کی میتیں پاکستان پہنچ گئی۔ چاروں دوستوں کی میتیں جب ان کے گاؤں پہنچی تو کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ جاں بحق ہونے والوں کو نماز جنازہ کے بعد ان کے آبائی قبرستانوں میں سپرد خاک کیا گیا۔ بہاڑی کے رہائشی مقصود ارائیں، شاہد ارائیں، زاہد ارائیں اور شہزاد ارائیں گزشتہ دنوں ابوظہبی میں روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئے تھے، جن کی میتیں لاہور ایئرپورٹ پہنچی جہاں سے بذریعہ ایمبولینس بہاڑی لائی گئیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جے یو آئی مذاکراتی کمیٹی کو پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی سے جلد مذاکرات کرنے کی اجازت دے دی۔ جے یو آئی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رہنما اسد قیصر کو مذاکرات کا پیغام دیا۔ پی ٹی آئی کمیٹی بانی چیئرمین سے اگلے 2 روز میں اجازت لے کر جے یو آئی کو مذاکرات کا وقت اور جگہ بتائے گی۔ مارک زوکربرگ اب تک سب سے زیادہ دولت کمانے والے فرد بن گئے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق مارک زوکربرگ نے فرانس کے برنارڈ آرنولٹ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص کا اعزاز حاصل کر لیا۔ میٹا کی آمدنی کی دوسری سہ ماہی رپورٹ توقعات سے زیادہ اچھی ثابت ہوئی، جس سے مارک زوکربرگ کی دولت میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال کے دوران مارک زوکربرگ کے اثاثوں کی مالیت 184 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جس کے بعد وہ دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے۔ ملک کی پہلی صف میں کوئی اور ہے، ڈور کسی اور کے پاس ہے۔ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پہلی صف میں کوئی اور ہے لیکن ڈور کسی اور کے پاس ہے۔ پشاور میں تاجر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے کہا، جمعیت علماء اسلام زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کی بات کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ملک کی معاشی صورتحال اس وقت نازک ہے، کسی بھی ملک کے لیے امن و معیشت بہت ضروری ہے۔ میچ فکسنگ کے حوالے سے موجودہ ٹیم پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، شان مسعود۔ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا، بنگلہ دیش کے خلاف 21 اگست سے شروع ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے لیے بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ میچ فکسنگ کے حوالے سے ٹیم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شان مسعود نے کہا کہ پاکستان پچھلے 10 ماہ سے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا، سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیت کر آئے تھے، ٹیم میں کافی تبدیلیاں کی ہیں۔ میرے پاس کئی سال سے ایک ہی جیولن ہے، کبھی کسی نے میری مدد نہیں کی۔ ارشد ندیم پیرس اولمپکس میں پاکستان کو 40 سال بعد گولڈ میڈل جتوانے والے ایتھلیٹ ارشد ندیم کی پرانی ویڈیو وائرل ہوگی، جس میں وہ شکوہ کرتے دکھائی دیے کبھی کسی نے ان کی مدد نہیں کی اور کئی سال سے ان کے پاس ایک ہی جیولن ہے۔ نیو ٹی وی کو کچھ عرصہ قبل دیے گئے ان کے انٹرویو کی پرانی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں انہوں نے شکوہ کیا کہ حکومت سمیت کسی دوسرے ادارے اور شخصیت نے کبھی ان کی مدد نہیں کی۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا، وہ اپنی مدد آپ کے تحت جس مقام پر پہنچے ہیں اس میں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مشکلات کو صرف وہ جانتے ہیں یہ اللہ جانتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ جس طرح عالمی سطح پر بغیر سہولیات کے کھیل رہے ہیں، اس دوران پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ صرف انہیں ہی ہے اور ان کی مشکلات خدا جانتا ہے۔ ایتھلیٹ کا کہنا تھا، وہ کسی سے پیسے نہیں مانگتے، وہ حکومت اداروں اور مقامی انتظامیہ کو صرف سہولیات فراہم کرنے کا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، انہیں پیسے دینے کے بجائے انہیں سہولیات فراہم کی جائیں تو وہ ایتھلیٹس کو اچھی طرح تیار کر سکیں گے۔ اسی پروگرام میں انہوں نے انکشاف کیا، ان کے پاس کئی سال سے صرف ایک ہی جیولن ہے جس پر وہ مشق کرتے ہیں۔ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آنے والے لڑکے بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ ان کے مطابق عالمی سطح پر ہر ایتھلیٹ کے پاس 5 یا 6 جیولن ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی اتنے ہی ہونے چاہیے، لیکن ان کے پاس کئی سال سے ایک ہی جیولن ہے۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا، ایک جیولن 7 سے 8 لاکھ روپے مالیت کا ہوتا ہے، ان کے پاس عالمی سطح کا ایک ہی جیولن ہے۔